پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے شہزادی کی انگوٹھی۔ جالو جان بادشاہ کی بیٹی شہزادی موموی ایک مرتبہ میلہ دیکھنے گئی تو وہاں اس کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ یہ انگوٹھی بے حد قیمتی تھی۔ اس میں جو ہیرا جڑا ہوا تھا اس کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی۔ اس انگوٹھی میں یہ صفت بھی تھی کہ اس کے ذریعے محل کے دروازے کھولے جا سکتے تھے۔ انگوٹھی کو محل کے کسی بھی دروازے کے قریب کیا جاتا تو وہ فوراً کھل جاتا۔ شہزادی مومی کو جب انگوٹھی کے گم ہونے کا پتہ چلا تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے اسی وقت اپنے بابا جالون بادشاہ کو بتا دیا۔ چنانچہ جالون بادشاہ نے سپاہیوں کو میلے میں بھیجا کہ وہاں سے انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ سپاہیوں نے میلے میں جا کر انگوٹھی کو بہت ہی تلاش کیا مگر وہ نہ ملی اور سپاہی مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ دراصل انگوٹھی ڈاکوؤں کے سردار گاشو کو مل گئی تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار گاشو کو مل گئی تھی اور وہ اسے لے کر میلے سے بھاگ گیا تھا۔ اپنے ٹھکانے پر جا کر اس نے تمام ڈاکوؤں کو اکٹھا کیا اور کہا، لو بھئی موج ہو گئی، مجھے جالون بادشاہ کی بیٹی شہزادی مومی کی انگوٹھی مل گئی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے محل کا تالا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ڈاکو یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگے اور سردار سے کہا، سردار یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں جادو کی انگوٹھی مل گئی ہے۔ کیوں نہ آج رات ہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کا سارا خزانہ لوٹ لیا جائے۔ گاشو نے جواب دیا، ابھی نہیں، کیونکہ بادشاہ نے ڈر کے مارے محل کے گرد فوج کا پہرا بٹھا دیا ہوگا۔ جب وہ مطمئن ہو کر فوج کا پہرا ہٹا لے گا تو پھر ہم جائیں گے اور خوب لوٹ مار کریں گے۔ ڈاکو اپنے سردار کی عقل مندی پر چپ ہو گئے۔ ادھر شہزادی مومی انگوٹھی کے صدمے میں بیمار ہو گئی۔ بادشاہ نے شاہی حکیموں کی دی ہوئی دوائیں اسے کھلائی مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی اور بخار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ بے ہوشی کے دوران اس نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے ایک جنگل میں لے گئے جہاں بے شمار ڈاکو باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی نے غور سے سنا تو چونک پڑی کیونکہ وہ اس کی انگوٹھی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ انگوٹھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ اس کا بخار اتر گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی انگوٹھی ڈاکوؤں سے لینے اکیلی ہی جاؤں گی۔ بزرگ نے خواب میں میری جو رہنمائی کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اکیلی ہی جاؤں۔ اس رات وہ مردوں والا بھیس بدل کر بادشاہ کو بتائے بغیر محل سے روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ نہیں مانیں گے ان کے اکیلا جانے پر۔ محل سے نکل کر اس نے گھوڑے کا منہ جنگل کی طرف کر دیا اور اسے سرپٹ دوڑاتی ہوئی جنگل کے کنارے پر پہنچ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو جنگل میں گھس گئی۔ کافی آگے جا کر اسے زمین پر ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا شاید اس انسان کو کسی شیر نے کھا لیا ہوگا۔ اسی لمحے کھوپڑی سے آواز آئی، پیاری شہزادی، میں نامری جادوگر کی کھوپڑی ہوں اور تمہیں لینے آئی ہوں۔ شہزادی کھوپڑی کو بولتے سن کر حیرانگی سے بولی، کہاں لے جانا ہے تم نے مجھے؟ کھوپڑی بولی، نامری جادوگر کے پاس۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شہزادی نہ آئی تو وہ اسے زبردستی پکڑ لانا۔ یہ کہہ کر کھوپڑی کہکے لگانے لگی۔ شہزادی مومی بہت بہادر تھی۔ کھوپڑی کی بات سن کر بولی، بک بک نہ کرو، نہیں جاؤں گی میں نامری کے پاس۔ اگر اب تم نے کوئی ایسی بات کی تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گی۔ کھوپڑی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور چھلنگ لگا کر شہزادی کے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئی، جس پر گھوڑے نے گھبرا کر یکدم ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ لگتا تھا کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا نامری جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کھوپڑی نیچے اتر گئی اور ہنس کے بولی، کہو شہزادی، نامری جادوگر کے پاس آئی ہو
یا نہیں؟ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو لائک آتی ہے تو اس کو کائنڈلی لائک بھی ضرور کریں۔ ہاں جی، گھوڑا تیزی سے دوڑنے لگا۔ کہو شہزادی نامری جادوگر کے پاس آئی ہو یا نہیں؟ تبھی نامری جادوگر شہزادی کے سامنے آ گیا۔ اس کی شکل ایک بھیانک لگ رہی تھی اور شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی چلی گئی، کیونکہ بن مانس جیسی اس کی شکل تھی اور قد اونٹ جیسا تھا۔ وہ پیلے پیلے دانت نکال رہا تھا۔ خوش آمدید، اس گھر کی مالکن آ گئی ہے، آج میں بہت ہی خوش ہوں۔ شہزادی نے نامری کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آگ بگولا ہو گئی اور کڑک کر بولی، خبردار، جو تم نے میری شان میں گستاخی کی، کھال کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ نامری کہکا لگا کر بولا، واہ واہ، گھر سے مرد بن کر چلی تھی، مگر میں نے بھی پل بھر میں پہچان لیا ہے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ نامری حد سے بڑھ رہا ہے تو اس نے کندھے سے تیر اتارا اور اس کی آنکھ کا نشانہ لے کر چلا دیا، مگر نامری نے جادو کے زور سے تیر کا کاغذ بنا دیا تیر کو۔ اس پر شہزادی گھوڑے سے کود گئی اور نامری پر تلوار سے حملہ کر دیا، مگر جادوگر نے منتر پڑھ کر تلوار کو کپڑے کا بنا دیا۔ پھر اس نے جادو کے ذریعے شہزادی کو اندھا کر دیا اور اپنی جھونپڑی میں لے گیا، اور وہاں اس نے شہزادی کو چڑیا بنا کر پنجرے میں قید کر دیا اور غصے سے بولا، میں تمہیں 7 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری دلہن بننا منظور کر لیا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا کر مڑوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر نامری چلا گیا اور شہزادی اپنی حالت پر آنسو بہانے لگی۔ اس سارے ماجرے کو ڈاکوؤں کا سردار گاشو مومی کی انگوٹھی کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی نامری نے شہزادی کو چڑیا بنا کر قید کیا، گاشو خوشی سے بغلے بجانے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے خوش دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے سردار، بڑے خوش ہو؟ گاشو نے کہا، لو بھائی، شہزادی کو تو نامری جادوگر نے چڑیا بنا کر پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ اب اس کا باپ جالون بادشاہ فوج لے کر اس کی تلاش میں نکلے گا تو ہم بعد میں سارا خزانہ لوٹ کر ہڑپ کر جائیں گے۔ کیا خوب مزہ آئے گا۔ ڈاکو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ دوسری رات انہیں خبر ملی کہ بادشاہ فوج لے کر شہزادی کو ڈھونڈنے چلا گیا ہے، تو گاشو تمام ڈاکوؤں کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں گئے اور شہزادی کی انگوٹھی کی مدد سے تالے کھول کر خزانہ اکٹھا کرنے لگے۔ اچانک خزانے والے کمرے میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہیں خزانہ لوٹنے سے منع کیا، مگر ڈاکوؤں پر بزرگ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ بزرگ نے غصے میں آ کر فرش پر تھوک دیا، جس سے ہزاروں سپولیے پیدا ہو گئے، جنہوں نے ڈاکوؤں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ پل کی پل تمام ڈاکو مر گئے، جس کے بعد بزرگ کمرے میں سے غائب ہو گئے۔ جاتی دفعہ انہوں نے گاشو سردار کی انگلی سے شہزادی مومی کی انگوٹھی بھی اتار لی۔ بزرگ انگوٹھی لے کر سیدھے نامری جادوگر کی جھونپڑی میں گئے، جہاں انہوں نے انگوٹھی کو شہزادی مومی کے پروں پر رگڑا، جس سے پنجرہ خود بخود کھل گیا اور وہ پنجرے سے نکل کر دوبارہ چڑیا سے انسان بن گئی۔ اس کے بعد بزرگ نے انگوٹھی شہزادی کے حوالے کر کے غائب ہو گئے۔ انگوٹھی ملتے ہی شہزادی دلیر ہو گئی۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر اپنے گھوڑے کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے اپنا گھوڑا مل گیا، جس پر سوار ہو کر وہ واپس چل پڑی۔ جنگل سے باہر نکلی تو اسے اپنا باپ جالون بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نظر آیا، جو اسے تلاش کر رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور پھر محل میں واپس آ گئے۔ اسی رات جب نامری جادوگر واپس آیا تو شہزادی کو پنجرے میں نہ پا کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ مچھر بن کر شہزادی کے پاس پہنچا اور اس کے ناک میں گھس گیا، جس سے شہزادی چھینک مار کر بیدار ہو گئی۔ تب نامری دوبارہ انسان بن کر بولا، شہزادی تم میرے ہاتھوں سے کبھی نہیں بچ سکتی۔
میں تم کو اپنی دلہن بنا کر رکھوں گا اور مجھے اس کام سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب شہزادی چونکہ دیکھنے لگا تو شہزادی نے بن مانس جیسے چہرے والے بدصورت جادوگر کو اپنے کمرے میں پایا تو خوبصورت ہو گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ پھر غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے گندے انسان، میں تمہارے منہ تھوکتی بھی نہیں، تمہارے منہ پر تھوکتی بھی نہیں۔ جادوگر شہزادی کا یہ جواب سن کر اور بھی زیادہ طیش میں آ گیا۔ اس نے پھر سے مچھر بن کر شہزادی کو کاٹ لیا، جس سے اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑا دوڑا شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ شہزادی بڑے تیز بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے فوراً ہی شاہی طبیب طلب کر لیے اور ان سے کہا کہ شہزادی کو جلد از جلد صحت یاب کر دو۔ شاہی حکیموں نے شہزادی کی نبض دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی پر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا علاج کوئی بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ مایوس ہو کر کسی بزرگ کو تلاش کرنے لگا جو شہزادی کو تندرست کر سکتا ہو۔ محل سے بہت دور آ کر اس کی نگاہ ایک ایسے بوڑھے پر پڑی جو زور زور سے کہہ رہا تھا، میں ہر قسم کی بیماری ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جالون بادشاہ نے یہ سنا تو اس بوڑھے کو محل میں لے گیا اور اس سے کہنے لگا، بابا جی اگر آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، اے بادشاہ تمہاری بیٹی پر جادو کیا گیا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے مجھے 40 روز تک جنگل میں چیلا کاٹنا پڑے گا۔ جو ہی چیلا ختم ہوگا تو میں شہزادی پر پھونک مار دوں گا تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ بادشاہ نے بوڑھے کی شرط مان لی اور شہزادی کو اس کے سپرد کر دیا۔ بوڑھا شہزادی کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے شہزادی کو تندرست کر دیا۔ شہزادی نے آنکھیں کھول لی تو سامنے نامری جادوگر کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ نامری جس نے بوڑھے کا بھیس بدل رکھا تھا کہکا لگا کر بولا، جب تک تمہیں اپنی بیوی نہ بنا لوں تمہیں اسی طرح تنگ کرتا رہوں گا۔ جس انگوٹھی پر تمہیں ناز تھا وہ بھی میرے قبضے میں آ گئی ہے، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انگوٹھی نامری کے قبضے میں دیکھ کر شہزادی مومی کے تو اوسان خطا ہو گئے، وہ پھر بیمار نظر آنے لگی۔ شہزادی مومی نے مجبور ہو کر نامری کی منت سماجت کرنی شروع کر دی، دیکھو نامری مجھے پریشان نہ کرو، میری انگوٹھی واپس کر دو۔ مگر نامری نے انگوٹھی واپس دینے سے انکار کر دیا، بلکہ زور سے پھونک مار کر شہزادی کو بلی بنا دیا اور اسے بغل میں لے کر ایک طرف چل دیا۔ بہت دور جا کر اس نے زمین پر ایڑی ماری جس سے زمین پھٹ گئی اور عین نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ظاہر ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ دوسری طرف جالون بادشاہ نے 40 دن تک بوڑھے شخص کا انتظار کیا۔ وہ جب واپس نہ آیا تو وہ فکر مند ہو گیا کہ بوڑھا واپس کیوں نہیں آیا۔ آخر میں اس نے شاہی نجومیوں سے کہا، پتہ کر کے بتاؤ کہ وہ بوڑھا ہماری بیٹی کو لے کر واپس کیوں نہیں آیا۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بادشاہ کو بتایا کہ وہ بوڑھا اصل میں نامری جادوگر تھا جو شہزادی کو لے کر زمین کے اندر غائب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے پوچھا، کیا اب ہماری بیٹی واپس نہیں ملے گی؟ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اگر کوئی 20 برس کا نوجوان جائے تو وہ شہزادی کو واپس لا سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پورے ملک میں منادی کرا دی کہ جو نوجوان شہزادی کو نامری جادوگر سے آزاد کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے نوجوان جالون بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ان میں سے ایک نوجوان کرامن کو سب سے پہلے شہزادی کو لانے کے لیے بھیجا۔ کراما کی عمر پورے 20 سال تھی۔ وہ بڑا بہادر اور تیز ترار تھا۔ اس نے نامری جادوگر کی طرف جانے سے پہلے ایک ضعیف آدمی کے پاس جا کر نامری کے متعلق پوچھا کہ اس کے پاس کون سا جادو ہے۔ اس آدمی کی عمر 1000 برس تھی۔ اس نے کرامن کو بتایا کہ نامری کے پاس بہت سارے جادو ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس پر کراما نے پوچھا، بابا جی اگر نامری کو مارنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف آدمی بولا، نامری کو مارنے کے لیے لاٹن پہاڑ پر جانا پڑے گا۔ اس پہاڑ پر ایک بہت بڑی غار ہے
جی اس کے اندر ایک گدھ انڈے دیتی ہے۔ گدھ ایک جانور کا نام ہے، وہ انڈے بہت طاقت والے ہوتے ہیں۔ نامری آ کر کے انڈے کھا جاتا ہے اور گدھ کے دوبارہ انڈے دینے تک پھر وہ کوئی شے نہیں کھاتا، لہٰذا اگر ان انڈوں کو توڑ دیا جائے تو نامری بھوکا رہ کر مر جائے گا۔ کراما نے یہ سنا تو اسی وقت لاٹن پہاڑ کی جانب روانہ ہوا۔ جو ہی لاٹن پہاڑ کے قریب پہنچا، ایک بڑی گدھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ گدھ گدھے جتنی بڑی تھی۔ کراما سمجھ گیا کہ یہ وہی گدھ ہے جس کے انڈے نامری کھاتا ہے۔ گدھ نے یکدم کراما کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا اور اٹھا کر اپنی غار میں لے گئی۔ کراما نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ گدھ اسے اپنے غار میں لے جائے۔ گدھ نے غار میں آ کر کراما کو زور سے زمین پہ پھینک دیا۔ اسے چوٹ تو آئی مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ چوری چوری ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ غار میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے جس کا پانی سرخ رنگ کا تھا۔ کراما کا دل چاہا کہ پانی پی لے، مگر وہ پھر ڈر گیا کہ کہیں یہ پانی پینے سے وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اس لیے اس نے پانی نہ پیا۔ پھر اچانک چشمے میں ایک بڑے بڑے پتوں والا درخت اگ گیا اور اس درخت کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا لپٹا ہوا تھا اور کراما کو دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ اژدہا کو دیکھ کر کراما کی تو روح فنا ہو گئی۔ کراما گھبرا کر سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا، ادھر بھاگوں تو کرے برابر گدھ کھا جائے گی اور ادھر یہ 50-60 من وزنی اژدہا نکل جائے گا، اب کروں گا کیا؟ اس وقت گدھ نے غضبناک چیخ ماری اور اژدہے سے کہا، اچھا تو تم میرے انڈے کھا جاتے ہو، کرتی ہوں تمہارا علاج۔ اژدہا یہ سن کر زور سے پھنکارا اور بدبخت گدھ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ تمہارے انڈے میں نہیں کہ نامری جادوگر کھا جاتا ہے۔ میں پہلی دفعہ اس غار میں آیا ہوں کیونکہ مجھے یہاں آدم ذات کی بو آئی تھی، میں اسے کھانا چاہتا ہوں۔ کراما یہ سن کر کانپ گیا۔ تبھی اسے گدھ کی آواز آئی، تو تم میرے لائے ہوئے شکار کو کھانے آئے ہو؟ نہیں، اسے میں لایا ہوں اور میں ہی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر گدھ نے اژدہے پر حملہ کر دیا۔ اژدہا بھی گدھ پر ٹوٹ پڑا۔ اسی طرح دونوں بناؤں میں خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ کبھی گدھ کا پلہ بھاری ہو جاتا، کبھی اژدہا گدھ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا۔ کراما سانس روک کر کھڑا ان کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ دونوں بناؤں میں سے جیت گیا تو وہ بعد میں مجھے کھا جائے گی۔ آخر گدھ نے چونچے مار مار کر اژدہے کا ستیہ ناش کر دیا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی چشمے والا درخت پانی کے اندر غائب ہو گیا اور اس لڑائی میں گدھ کو بھی بہت زخم لگے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ گدھ کو بے ہوش دیکھ کر پہلے کراما کا دل چاہا کہ اسے مار دے، مگر پھر اسے کچھ ترس آ گیا اور وہ اسے گھسیٹ کر چشمے کے پاس لے گیا اور اس کے زخم دھونے لگا۔ ذرا دیر میں گدھ ہوش میں آ گئی اور کراما کو مہربان کرتے دیکھ کر احسان مندی سے اس کی کمر پر پیار سے چونچے مارنے لگی۔ دوسرے دن گدھ بلی چنگی ہو گئی۔ تب اس نے کراما سے ادھر آنے کی وجہ پوچھی تو جواب میں کراما نے اسے ساری داستان سنا دی۔ گدھ نے ساری داستان سن کر کہا، میں اس پاچی کی آنکھیں نکال دوں گی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نامری میرے انڈے چوری کر کے کھا جاتا ہے، آنے دو اسے ذرا، میں پھر بتاتی ہوں۔ پھر گدھ نے 4 انڈے دیے اور عین کراما کو لے کر غار کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ کب نامری انڈوں کو کھانے آئے اور پھر وہ اسے سزا دے سکے۔ اچانک زبردست آندھی آئی، پھر کچھ دیر بعد نامری جادوگر غار میں داخل ہوا۔ گدھ اور کراما نے نامری کو داخل ہوتے دیکھ کر سانس روک لیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ غار کے اندر کوئی اور بھی ہے۔ نامری اندر آتے ہی تیزی سے انڈوں کی طرف لپکا تو گدھ نے بھیانک چیخ مار کر اس پر حملہ کر دیا۔ نامری چیخ سن کر بدحواس ہو گیا اور وہ دوبارہ آندھی بن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ غار چونکہ گدھ کا تھا، اس لیے یہاں نامری کا جادو چلنا مشکل تھا۔ گدھ نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کراما نے بھی بڑی پھرتی سے گدھ کی ایک ٹانگ پکڑی اور وہ بھی گدھ کے ساتھ اڑنے لگا۔ نامری گولی کی طرح اڑ رہا تھا مگر گدھ نے اسے دور نہ جانے دیا اور جلد ہی اس کے قریب جا کر اس کے سر میں چونچے مارنے لگا، جس سے نامری چیخنے چلانے لگا۔ اسی دوران نامری کے علاقے کی سرحد آ گئی اور وہ زمین پر اتر گیا۔
اس کے پیچھے پیچھے گدھ اور کراما بھی اتر آئے۔ زمین پر اترتے ہی نامری کہکے لگانے لگا، کیونکہ اپنے علاقے میں وہ گدھ پر جادو کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے جادو سے گدھ کو چونٹی بنا دیا اور پھر وہ کراما کی طرف جادو کرنے لگا۔ مگر بھوکا ہونے کی وجہ سے اسے زور کا چکر آیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ انڈے نہ کھا سکنے کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا کہ کراما نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی انگلی سے شہزادی مومی کی انگوٹھی اتار لی۔ انگوٹھی اتارتے ہی وہاں ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کراما انگوٹھی کو نامری کی آنکھوں پر 4 مرتبہ رگڑو۔ کراما نے ایسے ہی کیا تو نامری اندھا ہو گیا۔ پھر بزرگ نے اس کو کہا کہ انگوٹھی کو زمین پر رگڑو۔ کراما نے انگوٹھی زمین پر رگڑی تو زمین پھٹ گئی اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں نمودار ہو گئی۔ کراما سیڑھیوں سے اتر کر اندر چلا گیا اور شہزادی کو ڈھونڈنے لگا، جو بلی بن کر جادوگر کی قید میں تھی۔ کراما انگوٹھی لے کر اس قلعے میں داخل ہوا تو شہزادی پھر سے انسان بن گئی۔ چنانچہ کراما اسے ساتھ لے کر زمین کے اوپر آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ نامری ہوش میں آ گیا تھا اور اندھا ہو گیا تھا اور یہ آوازیں لگا رہا تھا، میں اندھا ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں۔ کراما اور شہزادی مومی نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور آگے چل دیے اور اپنے ملک پہنچ گئے۔ وہاں پر جالون بادشاہ نے دونوں کی شادی کر دی۔ اس طرح سے بادشاہ کی بیٹی مومی ایک شہزادے کی کراما کی بیوی بن گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ یہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو پرنسس سٹوریز آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔